أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ساری تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس سارے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے. لاکھوں درود ہو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دین اسلام کو ہو بہو ہم تک پہنچایا. محترم بزرگان اسلام، نوجوان ملت اور معزز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی. انشاءاللہ انہی آیت کی روشنی پہ ہم اس جمعہ کے خطبے کو دیکھیں گے. اس سے قبل ہم سارے لوگ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں اس ماہ مبارک کے مہینے میں ہیں اور الحمدللہ اس ماہ رمضان کا اکثر حصہ گزر چکا ہے. ہم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اس رمضان کے مہینے میں محنت کی، تگ و دو کیا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے جتنی محنت کی ہے، جتنی جستجو کی ہے، واقعی اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور ان کے قد و کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے. اور اسی میں ہم جو معزز ایام ہے رمضان کے آخری عشرے میں، اس آخری عشرے چند ہی دن ہے، بلکہ سبحان اللہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کہتے وقت کہا کہ ایام معدودات، یہ تو گنے چنے دن ہیں، یہ گنتی کے دنیں ہیں، ہم انگلیوں میں گن سکتے ہیں. عام طور پر اگر ایام زیادہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ گنتی نہیں ہوتی ہے، اسے گن نہیں سکتے ہیں. اگر کوئی بھی چیز ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گنے چنے دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کو بھی کیا ہے، ایام معدودات کہا. یہ تو کیا ہے، گنتی کے چند دن ہیں.
اس گنتی کے چند دن میں اکثر وقت اور اکثر ایام گزر چکا ہے. اب جو باقی ہیں وہ بھی چند دن ہیں، چند لمحات ہیں. ابھی بھی موقع ہے ان لوگوں کو جو اس رمضان کو برباد کر کے اس رمضان میں نافرمانی میں ملوث ہو کر ہیں. ابھی بھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ سے اس ایام کو غنیمت جان کر اس ایام میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جستجو کرے، تغادر کرے اور محنت کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس مہینے میں جو سارے لوگوں کے لیے شائع ہے اللہ اس خوشنودی اور اس مغفرت کو حاصل کر سکے. محترم سامعین، اس خطبے میں ایام معدودات کے تعلق سے ماہ رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور یہ گنتی کے چند دن ہمیں کیا میسیج دیتی ہے، اس چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے چیز، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے مہینے کے اس روزے کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو گنے چنے دن ہیں، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں. انسان پورے سال کیا ہے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا 29 یا 30 دن ہے. تو سب سے پہلا یہ جو اس مہینے میں روزہ ہم رکھتے ہیں، کئی چیزوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے. خواہ وہ اپنے بھوک کو ہم کنٹرول کرنا پڑتا ہے، پیاس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بسا اوقات جائز خواہشات بھی ہیں، اس سے بھی کیا ہے ہم گریز ہونا پڑتا ہے. سبحان اللہ، کتنے لوگ ہوں گے جو جاب میں ہیں، ان کو دن بھر پیاسے اور بھوکے رہنے اتنی تکلیف اور مشقت ہوگی. اسی طرح کتنے ایسے بزنس مین ہیں یا کاروباری ہیں جن کے کاروبار ایسی اتنی کٹھن ہے، اتنی مشقت والی ہے کہ اس ایام میں بھوکا اور پیاسا رہنا بہت مشکل کام ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کھاتے پیتے زندگی گزارنے والے ہوں گے، گویا کہ ان کی زندگی صرف کھانے کے لیے کیا ہے پیدا کیے گئے ہیں. وہ لوگوں کو بھی کیا ہے اس میں مشقت ہوگی، کیا ہے رمضان آ گیا، کھانا پینا بند ہو گیا، اتنی بڑی تکلیف وہ محسوس کریں گے. اسی طرح جو جائز خواہشات ہیں، بیوی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جائز خواہشات رکھا، اس سے بھی پرہیز رہنے سے کیا ہے مشقت ہوگی، دن کے وقت میں مشقت ہوگی. یہ سارے چیز اگر ہمیں اتنا سوچنا چاہیے، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں. یہ جو مشقت محسوس کریں گے، یہ جو تکلیف ہوتی ہے، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں. اسے تم برداشت کر لو، اسے تم اپنے آپ کو کیا ہے قابو میں رکھ لو، اللہ کی خوشنودی تجھے حاصل ہو جائے گی. سارے سال نہیں، مکمل سال تمہیں پرہیز کرنے نہیں ہے، جائز خواہشات بس صرف اتنے دنوں میں، تم اتنے دنوں میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. کیوں؟ کیونکہ یہ دن اسی لیے آئے کہ تمہیں ٹرین کرے، تمہیں آنے والے مہینے کو صحیح بندہ بن کر، اللہ کے واقعی متقی بندہ بن کے گزارنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے، ہمیں متقی بنانے کے لیے. اسی لیے قرآن کریم میں جب روزے فرضیت کی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور متقی اور پرہیزگاری زندگی گزار سکو. تو یہ روزہ ہمیں پرہیزگاری زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. تو اس مہینے میں جو تکلیف ہوتی ہے، جو مشقت ہم محسوس کرتے ہیں، جو پریشانیاں ہم جھیلتے ہیں یا ہم کاروبار کرتے ہیں، آفس کرتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا مشکل ہے. اتنا یاد رکھو میرے بزرگوں دوستوں، یہ جو مشقت ہے چند دن کی مشقت ہے. یہ جو پریشانی ہے یا جو تکلیف محسوس کرتے ہیں یہ چند دن کی ہے، لیکن اس میں جو عمل کیا جاتا ہے، اس میں جو جد و جہد کی جاتی ہے، عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، یہ باقی رہنے والی ہے. اسی لیے کیا ہی پیاری حکمت والی باتیں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمائی. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بہت بہترین بات بتائی، بڑے پتے کی بات بتائی، غور کرنے کی ضرورت ہے. جو روزہ رکھنے سے مشقت محسوس کرتے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، یہ جو روزہ ہے گویا کہ ایک دراڑ ہے یا کچھ پریشانی لے کر آگے ہم محسوس کرتے ہیں. ابن الجوزی رحمہ اللہ کی اس بات کو، اس حکمت والی اس بات کو کہا غور کیجئے. انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، جو مشقت تم نیکی میں کرتے، جو مشقت جو میں محسوس ہوتے نیکی کرتے وقت، کئی چیز پابندی کا رکھنا پڑتا، کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا. جو مشقت تم محسوس کرتے ہو، تکلیف جو محسوس کرتے ہو، مشقت اور تکلیف ختم ہو جائے گی، تمہاری نیکی باقی رہے گی. مشقت اور جو محنت کی جو تھکاوٹ ہے، جو تھکن ہے،
رات میں قیام اللیل اور تراویح اور دن میں روزہ رکھتے ہیں اور جتنے بھی پریشانی ہم جھیلتے ہیں یہ سب کیا ہے ختم ہو جائے گی، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، لیکن نیکی باقی رہے گی اللہ کے پاس قیامت کے دن۔ اس تم جو نیکی کی اس مشقت کے باوجود بھی روزہ رکھے اور پرہیزگاری زندگی گزارے، اس کی نیکی اللہ کے پاس مقبول ہوگی۔ اسی طرح لذت کے خواہش میں گناہ کرنے والا، انہوں نے فرمایا لذت کے خواہش، اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے لذت کے لیے چند منٹوں کے چند سیکنڈوں کے لذت کے خواہش گناہ کرنے والے، لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہ جائے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا چند دنوں کی مشقت کی وجہ سے، چند دنوں کی مشقت یا پریشانی یا تکلیف کی وجہ سے نیکی کو گوانا مت، چند دن ہے، چند لمحات ہیں، برداشت کر لو، اللہ کے پاس کا بہترین اجر ہے۔ اسی طرح چند لمحات لذت کی وجہ سے گناہ مت کر دو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا، اللہ کے پاس کا پورا پائے پر پائے دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کتنی بڑی چیز محترم سامعین، ہماری زندگی میں جو مشقت ہوتی ہے، ہم آفس میں کام کریں یا جہاں بزنس میں کام کریں یا کولی کام کریں یا حمالی کام، جو بھی کام کیے، روزے کی حیثیت میں جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، افطار کرتے ہی کیا تھکاوٹ دور ہو جائے گی، لیکن جو نیکی ہم کیے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہے گی، اس کا نعم البدل اللہ کے پاس بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، کیونکہ یہ روزہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی، یہ روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کے تحفہ کیا ہے میں دوں گا۔ تو سب سے پہلا پیغام یہ کہ سبحانہ جو مشقت ہمیں محسوس کرتی ہے، یہ چند دن کی مشقت ہے، چند دن کی پریشانی یا چند دن کی تکلیف ہے، اسے ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے لیے کیا ہے باعث ثواب ہے۔ یہ جو روزہ ہمیں کیا ہے تقوی دار اور پرہیزگاری زندگی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ، اس ایام المعدودات، چند دن گنتی کے دنوں کے جو دوسرا پیغام ہم دیکھیں گے، تو اس ایام کے تعلق سے ہمیں غور فکر کرنی چاہیے، یہ دنیا بھی اتنا ہی ہے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ ہم انتظار کرتے استقبال کرنے کے لیے اتنا تھے کہ اب سبحان اللہ اسے رخصتی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آخری مرحلے میں ہیں ہم۔ تو اسی طرح اللہ کے بندوں، اس دنیا بھی اسی طرح ہے، چند دن کے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کا دیکھیں گے تو اس دنیا کی ایام چند دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں بتایا کہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کا برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، آخرت کے ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، سوچئے کہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری زندگی بھی چند دن کی زندگی ہے، آخرت کے لیے تیاری کے لیے کیا ہے ہمیں آگے ہونا چاہیے۔ اس دھوکے باز جو زندگی ہے یا دھوکے کا جو ہمارا یہ جو دنیا کے ساد و سامان ہے، اس میں دھوکے میں پڑ کر ہم آخرت گوانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، جس طرح رمضان آیا اور ختم ہو جائے گا، اسی طرح میری زندگی بھی مجھے حاصل کیا اور میری زندگی ختم ہو جائے گی اور میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا، کہ ہم سوچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمان بندے کافر اور مشرکین جب قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جو اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے، جو ساری حکومتوں میں اور ان کے اپنا سکہ جما دیے تھے اور جہاں بھی جاتے اپنے فخر و فاقے کو کیا ہے نمایاں کرتے ہوئے جاتے تھے، ایسے کافر اور ایسے نافرمان مشرکین بندے آپس میں سوال کریں گے کہ ہم دنیا میں کتنے سال گزارے، ہم دنیا میں جو حکومت کی، جو ہمارے پاس جو سلطنت تھی، جتنی بھی مال و متاع تھی، یہ کتنے دن گزارے ہم۔ وہ لوگ سبحان اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ما لبثوا غیر ساعہ، وہ لوگ کہیں گے ہم تو 1 گھنٹہ رکے، ہم تو اس دنیا میں 1 گھنٹہ کچھ رکے ہیں، یا 1 گھنٹے بھی نہیں، بس چند منٹیں ہم رکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں بتایا۔ تو محترم سامعین، اللہ اکبر، اس دنیا کی لذت کے خاطر آخرت کی دائمی لذت کو ہمیں گوانا نہیں چاہیے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دنیا میں ساری نعمتوں کو حاصل کرنے والے کو لے آئے گا،
جو کافر ہوگا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا, ساری نعمتیں اس دنیا میں دیکھا ہوگا, ساری خوشیاں دیکھا ہوگا, اس کی زندگی میں غم کے نام کچھ بھی نہیں ہو. ایسے آدمی کو لے آیا جائے گا اور جہنم میں ایک غوطہ ڈال کر ایک مرتبہ ڈبو کر نکالا جائے گا, اور اس بندے سے سوال کیا جائے گا کیا کچھ نعمتیں, کچھ خوشیاں تم دنیا میں دیکھی؟ تو وہ کہے گا کہ دنیا میں تو خوشیاں, مجھے خوشیاں تو کیا ہے پتہ نہیں, سب گوا دے گا, سب بھول دے گا. جو حکومت کیا, جو اپنی سلطنت قائم کیا, کئی سالوں سال کا ہے, سبحان اللہ, ساری حکومت سارے لوگوں پہ کیا ہے اپنا سکہ جمایا رکھا, وہ انسان جو نعمتوں پہ بھرا ہوا انسان کبھی اپنی زندگی میں تکلیف تک محسوس نہیں کیا. وہ انسان کہے گا کہ نعمت, ایسی خوشی, ویسا تو کیا, میں کبھی بھی میری زندگی میں خوشی محسوس نہیں کیا. اس کے مقابلے میں جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا, اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا, اس دنیا میں اس جیسے مصیبتیں اور اپنے ابتلا اور آزمائش میں پڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنی مصیبتیں, اتنی آزمائشیں, اتنی پریشانیاں, سارے پریشانیوں کو کیا جھیلا ہوا ہوگا, اس بندے کو اللہ تعالی قیامت کے دن لے کر آئے گا اور جنت کے نہروں میں ایک مرتبہ ڈبو کر نکالے گا. پھر سوال کرے گا کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف تو نے دیکھی ہے دنیا میں؟ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ پریشانی, ہرگز پریشانی تو میں نے نہیں دیکھی. دیکھیے سبحان اللہ, ایک مرتبہ ڈبو کر نکالنا جنت میں, اور جنت کی اس نعمتوں میں ایک لمحہ رہنے سے انسان اس دنیا کی ساری پریشانی کو بھول گیا, اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک لمحہ جہنم میں ڈبو کر نکالنے سے ساری یہاں کی سہولتیں, خوشیاں, ساری چیز بھول گیا. تو دیکھیے سبحان اللہ آخرت کی زندگی کیسی ہے, آخرت کی زندگی کیسی ہے. تو اس دنیا کے لمحے کی لذت کی وجہ سے گناہ میں ہم ملوث نہ ہوں. اسی طرح چند منٹوں کی یا چند لمحے کی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے نیکی سے ہم اپنے آپ کو محروم نہ کریں. یہ ہمارے لیے کیا ہے, اس پیغام ماہ رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے. یہ چند دن ہے, تمہاری زندگی کے چند لمحات ہیں, اسے کیا ہے استعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سچا بندہ بنا لو. اسی طرح اس ایام معدودات کے پیغام میں سے یہ کہ انسان جب سامنے اپنی زندگی کو دیکھتا ہے, اپنے خوابوں کو, اپنی یعنی تمناؤں کو, اپنے ڈریم کو کیا ہے دیکھتا ہے, اور یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی اور لمبی ہے. جب سامنے کی زندگی دیکھتا ہے, اپنے فیوچر کو دیکھتا ہے, تو اتنا اپنے آپ کو کیا ہے اس میں ملوث کرتا, گویا کہ لمبی زندگی اسے ملی ہے. لیکن تھوڑے لمحے, تھوڑی رک کر وہ اپنے پیچھے کی زندگی دیکھتا ہے, گویا کہ سبحان اللہ 30 سال, 40 سال, 50 سال, 80 سال تک گزار چکا ہے, 80 سال تک گزار چکا ہے, اور سامنے دیکھ رہا ہے. تو سبحان اللہ مستقبل اور فیوچر کی زندگی کو لمبی زندگی, جب پیچھے جیسے دیکھتا تو اس سامنے کی زندگی کو یہ سوچتا کہ اتنی زندگی میں گزار چکا اور اپنے آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کیا, افسوس کرتا. اسی طرح رمضان کے مہینے بھی محترم سامعین, رمضان کے جو گنے چنے ایام ہیں یہ بھی کیا ہے گزر چکے ہیں. سامنے دیکھیں ابھی ایک ہفتہ باقی ہے, ہم سوچتے ہیں عید کے لیے ابھی ایک ہفتہ باقی ہے, ہم سوچتے ہیں لمبی سوچتے ہیں, لیکن سبحان اللہ ہم پیچھے دیکھیں گے گویا کہ 27 سبحان اللہ ہم نے کئی 2/3 حصہ ہم نے گزار چکے ہماری زندگی میں بھی. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 20 سال گزار چکے, 40 سال گزار چکے, 60 سال گزار چکے, 80 سال تک گزار چکے. اللہ اکبر, ہماری سامنے کی زندگی دیکھیں گے تو بس گنتی کی دن ہیں, کب بلاوا آئے گا اور کب ہم جائیں گے پتہ نہیں. اللہ اکبر, 100 برس کے تمنے ہیں لیکن کیا ہے پل کی خبر نہیں ہے. محترم سامعین, ہمیں یہ پیغام ہے کہ یہ چند دن ہماری زندگی میں جو سامنے والی زندگی ہے, اس زندگی کو استعمال کر لیں گے, اسے صحیح یعنی صحیح طور پر ہم استعمال کریں گے, بالکل اللہ کے پاس کیا ہے خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں جو پچھلی گزرے زندگی کا ہم غور کریں گے, ہم نے کیا حاصل کیا, کیا پایا اور کیا کھویا, اگر غور کریں گے انسان اپنے آپ کو تبدیلی کرنے کے لیے کیا ہے آمادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح اس رمضان کے مہینے کے جو ایام گنتی کے اس دنوں میں, اس میں ہمیں جو پیغام ملتی ہے کہ انسان کو اگر انسان کمانے چاہتا, کمانے کے لیے آگے بڑھے تو اس کے لیے چند لمحات کافی ہے. اگر واقعی کوئی کمانا چاہے تو اس کے لیے چند منٹ اور چند دن کافی ہے, وہ اپنے آپ کو کیا ہے کوئی بھی چیز اچیو کر سکتا ہے. اسی طرح گوانے کے لیے آ جائے تو چند منٹ اور چند لمحے ہی کافی ہے کہ انسان سب گوا دیتا.
تو یہاں پر انسان اگر اسے ساری زندگی عطا کر کر بھی غفلت کی زندگی میں، سستی کی زندگی میں، کاہلی کی زندگی میں گزار دے، اس کی پوری عمر بھی اسے مل جائے، کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتا، کوئی چیز کما نہیں سکتا. لہٰذا یہ ایام ہیں، چند دن ہیں، جتنا کمانا ہم کما لیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا جتنا محنت کرنا کر لے. یہ جو محنت ہے ہمارے لیے سبحان اللہ ہمارے سدھار کے لیے یہی کافی ہے. گنہگار کو بس چند لمحہ یا چند منٹ یا چند سیکنڈ کافی ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، جب وہ آمدہ ہوگا، جب وہ آگے بڑھے گا. ورنہ سالوں سال دے دیا جائے، اگر وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنی زندگی گزارے گا، کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتا. یہ دنیاوی حقیقت ہے، دنیاوی حقیقت ہے. چند لمحہ میں سبحان اللہ کروڑ پتی ہو جاتا، چند لمحے میں اللہ اکبر ساری چیز کیا ہے کھو دیتا ہے. انسان جب آگے آمدہ کرتا ہے اپنے آپ کو، محنت کے لیے آمدہ کرتا ہے، ضرور چند لمحہ اور چند دن بھی کیا ہے بہت قیمتی ہیں، اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح اس ایام معدودات، گنے چنے دن، یہ ایام ہمیں یہ پیغام دیتی کہ ہمارے اپنے زندگی میں کئی سال ہم ایسے گزارے ہیں کہ اللہ کے نافرمانی بندے گزارے ہوں. اللہ تعالیٰ کے خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو حاصل کر کے ناشکرے بندے گزارے ہوں گے سبحان اللہ. اور ہماری زندگی کی اتنی دوڑ دھوپ ہے، کبھی فرصت نہیں ملتا کہ بیٹھ کر ہمارے گناہوں کو کیا ہے تعداد گنے، فرصت ہی نہیں. صبح میں جیسے ہی اٹھتے ہیں، شام تک واپس اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، پھر آتے ہیں گھر، رات پہنچتے ہیں تھکے ماندے، بیڈ میں پڑتے ہیں، ختم. پھر صبح اسی طرح زندگی گزرتی ہے. کبھی موقع نہیں ملتا کہ تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر میں نے کیا گناہ کیا، میرے گناہوں کتنے ہیں، میں اللہ کے پاس کیسے اس گناہوں کا معافی میں مانگوں گا. یہ ہمیں فرصت نہیں ملتی. تو لہٰذا محترم سامعین، چند گنے چنے دن ہے، اس میں غور فکر کیجئے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اس مہینے اس ایام کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہو یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. یعنی اللہ کے رسول جو ان کے گناہ پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دی گئے، ان کو سید الانبیاء بنا دی گئے، ایسے بندے اللہ اکبر، اللہ کے ایسے بندے جو ان کو کہا جاتا تم اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہو، اپنا کام، آپ کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا. کہاں تک، کب تک؟ تمہاری جب تک موت نہ آ جائے. اگر محترم سامعین ہماری زندگی ہماری موت اگر ایمان والی موت ہونا ہے، ہم جب انتقال ہوں گے ہمارے پاس ایمان رہنا ہے تو ایمان والی زندگی گزارنا ہے. اگر ایمان والی زندگی نہیں گزاریں گے، مومن والی زندگی نہیں گزاریں گے، ہمارے پاس جب موت آئے گی، ملک الموت آئیں گے، انفارم کر کے تو نہیں آتے، آتا ہوں بھائی میں تمہارے پاس گھر کو آپ کو لے جاتا ہوں، تو بولتے نہیں، ایسے آتے کہ جھٹکے میں ختم ہو جاتا انسان. تو اس وقت ایمان رہنا شرط ہے. اسی لیے خطبہ مسنونہ میں ہر مرتبہ ہم سنتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے ایمان کے بغیر نہ مرنا. یعنی موت تمہیں ایمان کی حالت میں ہی آنا چاہیے. لہٰذا محترم سامعین ہمیں ہماری موت ایمان کی حالت میں ہونی چاہیے، تو زندگی بھی ایمان والی زندگی گزارنا چاہیے. اس لیے لمحات ہیں، یہ چند دن ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے. اور آخری چیز یہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنوں کے پیغام جو اس رمضان میں ہم جیسے گزارے ہیں، جیسے اللہ کے بندے بن کر کتنی کوشش کرنا کیے اور جتنا جد و جہد کرنا کیے، ہمارے رمضان کے روزے ہو، صدقات و خیرات ہو، یا قیام اللیل ہو، تہجد ہو، یا تلاوت قرآن یا جتنے بھی نیکی کام میں جو گزارے ہیں، اسی طرح جس طرح رمضان میں گزارے ہماری آنے والی زندگی بھی، آنے والے ایام بھی ہم گزاریں گے تو حسن خاتمہ ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہماری موت اچھی موت ہوگی. کیسا انسان تصور کر سکتا ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی بندہ گزارا، اللہ کی سارے محرمات کو پامال کیا، اللہ تعالیٰ کے سارے حدود کو توڑا، پھر یہ تمنا کرتا کہ مجھے موت اچھی موت آئے؟ کیسی؟ یہ تو ناممکن ہے. لہٰذا محترم سامعین جس طرح ہم رمضان میں گزارے ہیں اسی طرح ہم دوسرے ایام بھی گزاریں گے، پرہیزگاری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اللہ کے ڈرتے ہوئے. ہماری موت حسن خاتمہ اور خاتمہ بالخیر ہوگا. ورنہ اللہ حفاظت کرے، جو بندہ
اس دنیا میں کتنا بھی کام کر لے، لیکن آخری اس کا آخری جو لمحہ ہے ایمان کے بغیر اگر وہ انتقال ہو جائے یا موت ہو جائے، ختم، اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ محترم سامعین، لہٰذا ہمیں اس چیز کو غور کرنا چاہیے، چند دن ہیں، چند لمحات ہیں، اسی طرح ہماری زندگی بھی چند دن ہے اور چند لمحات چلے جائیں گے۔ اس ایام جو گنتی کے جو چند دن ہیں، اسے محنت کرے، خوب محنت کرے، جتنی مشقت ہو، جتنی تکلیف ہو، سب برداشت کرے، تکلیف ختم ہو جائے گی، مشقت چلے جائے گی، ہماری نیکی اللہ کے پاس باقی رہے گی۔ اللہ کے خاطر ہماری لذت یا ہمارے خواہش نفس کی خواہش، اس کی وجہ سے ہم اللہ کے نافرمان بندہ نہ بن جائیں۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں موقع دیا، اسے ہمیں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور کہنے والے سارے اپنے ہمارے یعنی بزرگوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو، قیام کو، صیام کو قبول فرمائے، اور اس میں جو کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر کے درگزر کر دے، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی بیماری کو شفا میں یعنی تبدیل کر دے، اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور جو ہم میں سے جو قرض کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں یا پریشانی میں ہیں یا ڈپریشن میں ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کو مدد کر کے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ تادم حیات ہماری زندگی میں جب تک ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی گزارنے والا بنائے، اور جب ہمیں موت آئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واذكركم وادعوه واستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقيموا الصلاة.